اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے امپیکٹ آف کووڈ-19 آن دینی مدارس اینڈ اٹس چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز۔ انشاءاللہ اس کا پروگرام یہ عنوان کے تحت پروگرام تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس پروگرام کو آغاز ہونے سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرنے کے واسطے تلاوت قرآن کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ الحمدللہ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں بردر ابراہیم خان صاحب، جو ایسیوا آندھرا پردیش کے کیمپس اور پی آر سیکریٹری ہے، کہ وہ آج کے خصوصی اسپیکر بردر ابو طلحہ عبدال، جو کہ دینی مدارس کے نیشنل سیکریٹری ہے ایسیوا آف انڈیا کے، کی ان کا تعارف بیان کرے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا انتہا فضل ہے کہ اس وبا کے دور میں پورے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو لے کر جتنے بھی ٹاپکس کر رہے ہیں اس کا کنٹینیو پروسیس میں ہی ہے امپیکٹ آف کووڈ-19 آن دینی مدارس چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز۔ اس کے لیے بھائی بردر ابو طلحہ عبدال بھائی، نیشنل سیکریٹری دینی مدارس ایس اے او آف انڈیا، بھائی کا تعارف کرتے ہوئے، بھائی جو ہے جامعۃ الفلاح میں اعظم گڑھ سے عالمیت کرے ہیں، عربک میں بی اے بھی ہوا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں اسٹیٹ لیول پہ جے ڈی سی میں بھی تھے، سابقہ میں پی آر سیکریٹری کی ذمہ داری بھی تھی۔ اور اسی سے میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عنوان پر اپنے بات کو پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، وقال فی موضع آخر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا آندھرا پردیش حلقہ کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا
کہ ابھی کے اس پینڈیمک اور وبائی دور میں بھی طلباء کے لیے موجودہ وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین موقع انہوں نے یوٹیلائز کیا کہ طلباء کے ساتھ روبرو ہو کے ان کی رہنمائی کی جائے، ان کے ساتھ مسائل کو ڈسکشن کیا جائے، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع کہ کرونا وائرس کووڈ-19 کا دینی مدارس پر کیا اثرات ہیں، مدارس کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کے باوجود مدارس کے طلباء کے ساتھ کیا مواقع ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے مجھے چنا۔ میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا چیلنجنگ دور ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک وبائی بیماری، ایسی بیماری جس نے دنیا کو اپنی پوری لپیٹ میں لے لیا اور پھر جو نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، فروزن ہے، بالکل اسٹل ہے، پوری طریقے سے دنیا رک سی گئی ہے، تھم سی گئی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس ماحول نے، کرونا وائرس کے اس ماحول نے دنیا کے مختلف جو ہے شعبوں کو، زندگی کے مختلف شعبوں کو اس نے متاثر کیا ہے، اور جس شعبہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جو شعبہ سر فہرست ہے، وہ ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ابھی حالات یہ ہیں، موجودہ حالات تعلیم کے سلسلے میں بتاؤں تو درس و تدریس کا کام بالکل پوری طریقے سے رک چکا ہے۔ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل امتحانات تھے، اندرونی اور بیرونی امتحانات تھے، وہ پینڈنگ ہو رہے ہیں، یا تو پھر بغیر امتحانات کے طلبہ کو آن این ایوریج مارکس دے کے پاس کر دیا جا رہا ہے، جو کہ آگے چل کے تعلیمی نظام کے لیے ایک خرابی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بڑے ریسرچ ایکٹیویٹیز جو پروسیس میں تھے، تحقیقی سرگرمیاں جو چل رہی تھی، وہ بالکل رک سی گئی ہیں، بلکہ ہزاروں تعلیمی پروگرام جو ڈیزائن کیے ہوئے تھے، جن کے ہونے کی وجہ سے نئی نئی جہاد دنیا کے سامنے آتی، نئے کانسیپٹس دنیا کے لوگوں کو مل سکتے تھے، وہ تمام کے تمام تعلیمی پروگرام بالکل منسوخ کر دیے گئے ہیں، ابھی روک دیے گئے ہیں۔ تربیتی مراکز جو تھے ہمارے، وہ بند کر دیے گئے ہیں، ہاسٹلز، ایجوکیشنل ہاسٹلز تھے، وہ خالی کر دیے گئے ہیں۔ ایک آنکڑا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ تعلیمی پرائمری اور سیکنڈری مدارس، تمام جو ہے اساتذہ اور ان کے ساتھ معاون جو تعلیمی نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں ان حالات سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب عالمی ادارہ نے باضابطہ طور پر 13 مارچ 2020 کو اس وبا کا اعلان کر دیا، تو بہت سے ممالک نے تعلیمی ادارے بند کر دیے تاکہ وبا کو بہت زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اپریل 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 1,70,70,000,000 طلبہ، 1,70,000,000 طلبہ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق 191 ممالک نے قومی سطح پر یا مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کیا، جس سے عالمی سطح پر تقریباً 98% طالب علم جو ہے اس سے متاثر ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وبائی دور میں تعلیم کا۔ اس کا تعلیم پر اور کیا اثر آیا، میں اس کے سلسلے میں یہ بتاؤں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے، اس کو اگلے 2 برسوں میں $8,50,000 کا نقصان ہوگا۔ 2 برس میں $8,50,000 کا نقصان ہوگا، اور 3.5 کروڑ سے زائد افراد جو ہے وہ اس سے زائد افراد پاورٹی لائن سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ یہ نقصانات اپنے آپ میں، یہ معیشت کا نقصان اپنے آپ میں بہت بڑا ہے، ان تلافی میں برسوں لگ جائیں گے کہ لوگ اس کو جو ہے ریکور کر پائیں۔ لیکن کورونا کی جو مار تعلیم کے شعبے میں پڑی ہے، اس کا جو اثر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے، شاید اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کی تلافی ممکن ہی نظر نہیں آتی ہے۔ 28 جون 2020 کی یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق 114 سے زائد ملکوں میں تمام اسکول اور کالجز پوری طریقے سے بند ہیں۔ پوری طریقے سے بند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا ایک آپشن ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ کس حد تک کارآمد ہے اور سودمند ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہوگی، اس پہ بھی بات کر رہا ہوں۔ تو 114 سے زائد ملکوں میں تعلیم جو ہے، تعلیم ادارے پوری طریقے سے جو ہے بند ہے۔
اور جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے کہ تقریباً 1 ارب 70 کروڑ طلبہ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 98% اسٹوڈنٹ اس سے پوری طریقے سے متاثر ہے۔ درس و تدریس کا کام بند ہے، اندرونی بیرونی امتحانات بند ہے، تحقیقی سرگرمیاں بند ہے، ہزاروں تعلیمی پروگرام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تعلیم پر اوور آل کورونا وائرس کا جو ہے وہ اثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طریقے سے تعلیم کے شعبے کو اس کورونا وائرس کی وبا نے متاثر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا پہلو دینی مدارس ہے، ہمارے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کا دینی مدارس جو ہیں وہ تعلیم کے ایک بڑے بڑے قلعے ہیں جو بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور مجھے جو گفتگو کرنی ہے دراصل یہی گفتگو کرنی ہے کہ امپیکٹ آف کووڈ-19 کورونا وائرس آن دینی مدارس۔ تو یہاں سے میری گفتگو اصل میں شروع ہوتی ہے۔ چند آنکڑوں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یا ہمارے سامنے یہ بات بالکل ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں، تاکہ ہم اس بات گفتگو کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہندوستان میں اس وقت موجودہ جو مدارس ہیں ان کا کوئی صحیح دستاویز موجود تو نہیں کہ کتنے مدارس ہیں، لیکن ایک اندازے سے اس بات کو کئی اوتھینٹک ذرائع سے یہ بات کہی گئی ہے کہ 8,000 سے 30,000 کے درمیان مدارس موجود ہیں۔ 8,000 سے 30,000 کے درمیان مدارس موجود ہیں، اور ہندوستانی آبادی کا اسٹوڈنٹ جو طالب علم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں مسلمان، اس کا 4% حصہ جو ہے انہی دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بعض جو ہے رہنما اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمان کا صرف 5% یا 4 سے 5% جو فیصد ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹس کی ان مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ 5% بھی اپنے آپ میں ایک بڑی آبادی ہے، بڑی تعداد ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنے سارے دینی مدارس اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور اس کے ساتھ اساتذہ، تعلیمی عملے، انتظامیہ، ہر چیز اس سے بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ طلباء کے ساتھ کیا اس کا خاص طور سے طالب علموں پر کیا اثر پڑا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہے اس کورونا وائرس کی وجہ سے، یا پھر اساتذہ کے سامنے کیا ہے، انتظامیہ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ طلباء پر اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں اور کورونا وائرس کی وجہ سے طلباء کے سامنے کیا چیلنجز جو ہے سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ابھی ان کے سامنے کہ ایک طالب علم کا پرائم فوکس، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ جڑاؤ، ایجوکیشن، لرننگ، نالج، اس کے ساتھ اس کا جڑاؤ، اور اس کے لیے کلاسز میں جانا، سیکھنا، لیکچر اٹینڈ کرنا، کتابوں سے تعلق کرنا، کتابوں سے اس کا تعلق مضبوط کرنا، اساتذہ سے ملنا، اپنے ساتھیوں سے سیکھنا، گروپ اسٹڈی کرنا، پیئر ٹو پیئر لرننگ کرنا۔ لیکن ایک بڑا چیلنج طلباء کے سامنے ابھی کے دور میں یہ ہے کہ وہ آف لائن کلاسز سے محروم ہے۔ وہ کلاس جو 4 دیواری، کتابیں، لائبریری اور اس طرح کی چیزیں جس سے اس کے نالج میں، اس کے تعلیم میں اضافہ ہو رہا تھا، تو آف لائن کلاسز بالکل پوری طریقے سے بند ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا چیلنج دوسرا یہ سامنے آتا ہے کہ ان کے سامنے انکمپلیٹ کورسز ہیں۔ ان کا جو کورس تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کے آخر سال میں تھے، جو انٹر کے آخر سال میں، تو جو ماسٹر کی ڈگری لینے والے تھے ان کے سامنے وقت کم تھا، جن کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ اسی طریقے سے مدارس میں جو طلبہ عالمیت کی ڈگری حاصل کرنے والے تھے، مولوی کی ڈگری حاصل کرنے والے تھے، اپنا کچھ دنوں میں حفظ مکمل کرنے والے تھے، فضیلت کی ڈگری حاصل کرنے والے تھے، ایسے میں آف لائن کلاسز کے بند ہونے کی وجہ سے بہت حد تک متاثر ہوا ہے ان کا کورس، اور یہ کورس نامکمل سا رہ گیا پوری طریقے سے، جس کی بنیاد پر کورس کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج طالب علموں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی تعلیمی مشغولیت ان کے سامنے نہیں ہے، بہت حد تک ان کے تعلیمی مشغولیت متاثر ہوئے ہیں، ان کے کلاسز متاثر ہوئے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی متاثر ہوئی، ان کے ڈیلی لائف کا جو ایجوکیشنل روٹین تھا وہ متاثر ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے، بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آن لائن اور دیگر ذرائع جو تعلیم کو دینے کے لیے ابھی اپنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے طلبہ ایسے ہیں، خاص طور سے دینی مدارس کے طلبہ ایسے ہیں جن کے سامنے ٹیکنالوجی کا بڑا فقدان ہے، وہ تکنیکی اعتبار سے کمزور ہیں، ویل اکوپڈ نہیں ہیں، ان کے سامنے جو تکنیک کی جو وسائل ہیں، وسائل کی کمی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن کا، مدارس سے بھی آن لائن ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن کا جو آپشن جو ہے اور جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، مدارس کی طلبہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس آن لائن ایجوکیشن کو حاصل کرنے سے بھی محروم ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے سامنے تکنیکی وسائل اور ٹیکنالوجی کا فقدان ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ خاص طور سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔
جس کی وجہ سے ایک بڑا تھریٹ، ایک بڑی پریشانی جو آگے آنے والی یہ ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد جو ہے عام طور سے ہر جنرل اسٹوڈنٹ کے اندر آئے گی، لیکن مدارس کے طلبہ کے درمیان بھی آئے گی، وہ کہ ڈراپ آؤٹس کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تعلیم کا سلسلہ جب بیچ میں منقطع ہو جاتا ہے تو وہ جو ردم ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کا ایک بڑا تھریٹ، ڈراپ آؤٹ کی ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ان تمام آف لائن کلاسز کا کم ہونا، ڈگری کے وقت میں کورسز کا نامکمل ہو جانا، ٹیکنالوجی کی فقدان کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن کا حاصل نہیں کر پانا، یہ ایک اتنا بڑا کیوس کریٹ کر رہا ہے، ایک مسئلہ کریٹ کر رہا ہے کہ ان جنرل تمام طرح کے طلبہ اور مدارس کے طلبہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے اندر ذہنی دباؤ، افسردگی اور اضطراب کا ماحول ہے، اور اضطراب کے ماحول میں آئے دن بدن ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کیرل کا ایک واقعہ ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی نے صرف اس وجہ سے خودکشی کر لی کیونکہ وہ آن لائن کلاسز کرنے کے لیے اس کے پاس موبائل نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اسکول کے جس ماحول میں وہ اپنے دباؤ کو، اپنے ذہنی دباؤ کو اپنے ساتھیوں سے مل کر، اسکول میں کتابوں سے، اساتذہ سے مل کر وہ کم کرتے تھے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، گھروں میں رہنے کی وجہ سے، ان کا تعلیمی ربط کمزور ہونے کی وجہ سے طلبہ کے اندر جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا ماحول پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اضطراب کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سائیکولوجسٹ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑی تعداد طلبہ کی ایسی ہے جو ہے اتنے ڈپریشن میں اس طریقے سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا جب کہ کاؤنسلنگ کی گئی تو ان کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ وہ خودکشی کرنے تک کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ طلبہ کے سامنے چیلنج اور یہ اثرات طلبہ کے اندر دکھائی دیے ہیں۔ میں اگر مدارس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں تو مدارس کی طلبہ کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے اساتذہ، نان ٹیچنگ اسٹاف جو ہمارے غیر تدریسی عملے ہیں، انتظامیہ، مدارس کا خاص طور سے بہت حد تک متاثر ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان کو تعلیم سے آراستہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں، تحقیقی کام نہیں کرا پا رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود چند مسائل ایسے ہیں جس کا تذکرہ میں یہاں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ کہ مدرسوں میں جو بیشتر اخراجات لوگوں کے تعاون سے پورے ہوتے تھے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے نہیں بلکہ جو دینی مدارس ہیں، ان مدارس کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے تعاون سے، ان کے ڈونیشن سے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، اور اہل خیر حضرات کے جو ڈونیشن ہوتے تھے، جو ان کا جو تعاون ہوتا تھا، مالی تعاون، جس کے ذریعے سے وہ پورا ہوتا تھا۔ اب اس پینڈیمک کے ماحول میں ہر آدمی متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈونیشنز کم ہوئے ہیں، مالی تعاون کم ہوا ہے، اور پوری طریقے سے مدارس کے بند ہو جانے کی وجہ سے مدارس کے اساتذہ کی ایک بڑی تعداد بے روزگاری کے کگار پر آ کھڑی ہو گئی ہے۔ صرف مدارس کے طلبہ نہیں، ان جنرل اسٹوڈنٹ جو ہمارے ٹیچرز ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے، اس میں بھی بعض اساتذہ کو یا کچھ پرسنٹ اساتذہ ایسے ہیں جن کی مالی مدد کی جا رہی ہے، لیکن مدارس کے سامنے یہ ایک بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ان کے جو اساتذہ تھے، ایک تو پہلے وہ کم پیمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ پیمنٹ بھی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا مالی طور سے اتنا پریشان ہوئے ہیں کہ مدارس میں کام کرنے والے بے شمار اساتذہ اب 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بھی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ کئی مدارس تو ایسے ہیں جو کرائے کی عمارت وغیرہ میں چلتے تھے، تو وقت پر کرایہ نہیں دینے کی وجہ سے ان عمارتوں کے مالک انہیں جواب دے رہے ہیں کہ جو ہے مدارس کو خالی کیا جائے، اس پہ کچھ کام نہیں ہو پا رہا ہے اور کرایہ نہیں آ پا رہا ہے، جس کے سبب ہندوستان کے بے شمار مدارس جو ہے ایسے ہیں جو بند ہونے کے کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ بند ہونے کے کگار پر آ چکے ہیں۔ یہ صورتحال دن بدن اور سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے روزگاری اساتذہ کے سامنے ہے، مالی مسائل ہے، اور ان تمام کی بنیاد پر وہ مسئلہ جو ذہنی دباؤ کا، وہ مسئلہ جو طلبہ کے ساتھ تعلیم سے ربط ٹوٹ جانے کی وجہ سے تھا، اب اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف جن کا ان مدارس سے جو ہے تعلق تھا، ان کے اندر بھی یہ ذہنی دباؤ اور اضطراب اور افسردگی کا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی بھی بہت حد تک جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا ایجوکیشن، تعلیم جو ہے متاثر ہوا ہے، طلبہ متاثر ہوئے ہیں، جو ہے اساتذہ متاثر ہوئے، انتظامیہ متاثر ہوا ہے۔ ایک آپشن ہمارے سامنے عام طور سے دکھائی دیتا ہے کہ ایسے میں آن لائن تعلیم دی جائے،
کہ مدارس کے طلبہ کو اساتذہ آن لائن تعلیم بھی دے سکتے ہیں، پڑھایا جا سکتا ہے آن لائن تعلیم. لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آن لائن کلاسز کا تجربہ ہندوستان میں بالکل نیا ہے. یہ کتنا فائدہ مند ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس حد تک یہ جو ہے فائدہ مند ہے. ہاں اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اساتذہ اور طلبہ، اسکول کے ٹیچرز، مدارس کے اساتذہ اور طلبہ آپسی ربط میں ہیں. لیکن اس کے باوجود اس آن لائن تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور سے میں دینی مدارس کو مد نظر رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارے میں آن لائن کلاسز لینے کے لیے سہولت موجود نہیں ہے. وہ ادارے جو ہیں ہمارے مدارس جو ہے دینی مدارس تکنیکی ساز و سامان سے اچھی طرح سے لیس نہیں ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے گزشتہ چند سالوں میں اس بات پر بڑا چرچا کیا گیا، اس پہ بڑی گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، لوگوں کے آرٹیکلز آئے اور موضوع بحث رہا کہ مدارس کو ویل اکوپڈ کیا جائے، موجودہ تکنیک کے حساب سے ان کو لیس کیا جائے، موجودہ تکنیکی وسائل جو ہیں اس سے مدارس کو لیس کیا جائے. بعض مدارس نے اس کو اس کی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ تکنیکی وسائل ہونے کی وجہ سے آج بھی دینی مدارس کے کچھ ایسے دینی مدارس ہیں جو آن لائن ایجوکیشن کو بہت آسانی سے طلبہ تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دینی مدارس کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تکنیکی وسائل سے لیس نہیں ہونے کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہی ہے، آن لائن ایجوکیشن کو اپنے طلبہ تک پہنچا ہی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس تکنیکی وسائل کی کمی ہے، تکنیکی ساز و سامان کی کمی ہے اور سہولت موجود نہیں ہے. جب وقت حالات سازگار تھے اس وقت دینی مدارس کہ انتظامیہ نے اس طرف دھیان نہیں دینے کی وجہ سے آج جب اس کی ضرورت اور صرف اسی کی ضرورت ہمارے سامنے ہے تو ایسے وقت میں ہم بہت کمزور، اور خاص طور سے دینی مدارس بہت کمزور دکھائی دیتا ہے. اگر دینی مدارس اس تکنیک کے اور اس تکنیکی وسائل کی سہولت کو فراہم بھی کرتا ہے تو دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ طلبہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. ایسے میں ان طلبہ کے سامنے ایک بڑا مسئلہ اور بڑا چیلنج یہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آن لائن آپشن ہے، تعلیمی ادارے اور دینی مدارس آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، لیکن ہر طالب علم آن لائن ایجوکیشن کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ تکنیکی وسائل کا انتظام نہیں کر سکتا، غریب ہیں، ان کے پاس جو ہے 2 وقت کی روٹی کمانا اور گھر چلانا ہی مسئلہ ہوتا ہے. ایسے میں تکنیکی وسائل جو مہنگے ہیں اس کو جو ہے طلبہ تک، تو یہ آن لائن ایجوکیشن بھی اپنے آپ میں بڑا ڈسکریمنیٹری ہے کہ ہر طالب علم تک اس آن لائن ایجوکیشن کو، اس آن لائن تعلیم کو پہنچایا بھی نہیں جا سکتا. اور خاص طور سے دینی مدارس کے طلبہ کے پاس جو مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں ان تک تو آن لائن ایجوکیشن کو پہنچانا تعلیمی اداروں اور خصوصاً دینی مدارس کے لیے ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے. اگر تعلیمی ادارے، دینی مدارس اپنے آپ کو تکنیکی وسائل سے لیس بھی کر لے، اسٹوڈنٹ اپنے آپ کے لیے کسی حد تک انتظام بھی کر لے، لیکن دینی مدارس سامنے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے اساتذہ بھی آن لائن ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں ہیں، وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ اسمارٹ کلاسز کی سہولت نہیں ہے، ان کے سامنے اسمارٹ کلاسز لینے کی ٹریننگ نہیں ہے، اساتذہ بھی آن لائن ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں، جس کا جو بھی ایک بڑا مسئلہ آن لائن تعلیم کے سلسلے میں اساتذہ کے سامنے آتا ہے. تو یہ آن لائن تعلیم کا ایک آپشن ہے، ای لرننگ کا آپشن ہے، موبائل لرننگ کا آپشن ہے، دیا جا سکتا ہے دیگر جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ایپس ہیں اس کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک ہم نے مسائل پر گفتگو کی، کرونا وائرس کے مسائل پر، تعلیم پر، طلبہ پر، اساتذہ پر، انتظامیہ پر اور آن لائن ایجوکیشن کے پہلو پہ جو چیلنجز اور جو مسائل ہمارے سامنے ہیں. یہاں پہ ہم اب اپنی بات اپارچونٹیز پہ کہ ان حالات میں بھی، ان چیلنجز میں بھی ہمارے سامنے کیا مواقع ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت جو ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آفٹر ایوری ہارڈشپ دیر از این ایز ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب حالات سازگار تھا اس وقت آزمایا ہے، ابھی حالات ناسازگار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت آزما رہا ہے. تو ان آزمائش میں بھی ہمیں مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج ہندوستان میں ایک بڑا نعرہ ہمارے پردھان منتری بھی دیتے ہیں کہ ہمیں آپدا میں اوسر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، چیلنجز میں، پرابلمز میں، ڈیفیکلٹیز میں اپارچونٹیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو دینی مدارس کو بھی چاہیے اور دینی مدارس کے طلبہ کو بھی چاہیے کہ ان تمام مسائل کے باوجود
اس فارمولا پر عمل کرتے ہوئے کہ بے شک مسائل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، اگر ان مسائل کے وقت میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تگ و دو کیا جائے، اس وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طور پہ وقت کا استعمال کیا جائے، تو وہاں سے ہمارے سامنے مواقع بھی سامنے نظر آتے جس کا خاطر خواہ فائدہ انسان کی اپنی ذاتی شخصیت پر اور مجموعی طور پر پورے انسان پر بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ یہاں پہ میں اس کے بعد میں مواقع پہ آپ کے بات کرتا ہوں۔ میری جو گفتگو ہوگی مواقع کے سلسلے میں وہ یہ کہ پوری طریقے سے کہ طلبہ کے سامنے، ان مدارس کے طلبہ کے سامنے خصوصی طور پر کہ اس پینڈیمک کے ماحول میں مدارس کے طلبہ کے سامنے کیا مواقع ہیں۔ ابھی اس لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کے ماحول میں، کرونا وائرس کے اس وبائی دور میں ہمارے پاس وقت ہی وقت بچا ہوا ہے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں بند ہے، ڈیلی روٹین بند ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو وقت ہی وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال کیسے ہو؟ سب سے پہلے ہم اسٹڈی لیتے ہیں کہ طلبہ مطالعہ کیسے کرے، کہ طالب علم کا پرائم فوکس اور اس کا اصل مقصد تعلیم اور تعلم ہونا چاہیے، ایجوکیشن اینڈ لرننگ ہونا چاہیے، تو وہ مطالعے کو اپنا حصہ بنائے، اپنی زندگی کا، اپنے اس وقت کا حصہ بنائے۔ مطالعہ میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کن چیزوں کا مطالعہ کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے پاس مطلب مور دین سفیسینٹ ٹائم ہے، بہت وقت بچا ہوا ہے، تو وہ اپنی درسی کتابوں کا مطالعہ شروع کرے۔ وہ درسی کتابیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یا جن کو بار بار نہیں پڑھنے کی وجہ سے چیزیں، فارمولاز، اس کے پہلو اور اس کے اصول، اس کے پرنسپل بھول جانے کا خدشہ ہے، تو ان درسی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ اپنے جو اکیڈمک بکس ہیں ان کا مطالعہ شروع کریں، درسی کتب کا مطالعہ شروع کریں۔ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان میں وقت لگایا جائے، ان کے ساتھ ایکسپرٹیز سے بات کیا جائے، بات کرنے کے بعد اپنے درسی جو مسائل ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو مطالعے کے سلسلے میں طلبہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے درسی کتاب کے ساتھ اپنا وقت جو ہے صرف کریں، درسی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ عموماً درسی کتاب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں طلبائی دور میں کہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے، لوگ پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے مضمون سے بالکل جو ان ریلیٹڈ چیز ہے، اپنے مضمون سے پوری طریقے سے غیر متعلقہ کوئی ٹاپک کو پڑھنے کی کوشش کریں، درسی نہیں، غیر درسی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کیا جائے۔ میں کسی اور چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہوں لیکن ابھی میں اپنی درسی کتاب پڑھنے کی وجہ سے اگر بور ہو رہا ہوں تو بالکل اپنے مضمون سے، اپنے ٹاپک سے بالکل غیر متعلقہ کوئی مضمون کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی وقت ہمارے پاس اچھا خاصا ہے، جب ہمارا ڈیلی روٹین چل رہا ہوتا ہے، خاص طور سے دینی مدارس کے روٹین جو ہے سبجیکٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت اتنا نہیں بچ پاتا کہ اپنے مضمون کے علاوہ دوسرے مضمون کا مطالعہ کیا جائے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے لیے ایک بڑا اچھا وقت یہ بچا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اپنے مضمون سے غیر متعلقہ مضمون کو پڑھنے کی کوشش کریں، دوسرے مضمون کے بھی نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرا پہلو مطالعے کے سلسلے میں اپنے مضمون سے پوری طریقے سے غیر متعلقہ چیز کا مطالعہ کریں۔ مطالعے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنے کا چیلنج شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک چیز کے لیے چیلنج دیتے ہیں نا، ڈیر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیر دیا جاتا ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ تو ایک کھیل کھیل میں بھی مطالعے کو بہت انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے، پڑھنے کا چیلنج شروع کیا جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آن لائن جو ہے طلبہ کے درمیان ایک اسٹڈی کا چیلنج چل رہا تھا مطالعے کا، کہ کسی ایک ساتھی کو یہ ڈیر دیا جاتا تھا، یہ چیلنج دیا جاتا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو 5 کتابیں بہت اہم پڑھی ہیں، جن کو دوسرے طلبہ کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کتاب کو آپ آن لائن انٹروڈیوس کریں، اس کا تعارف کرائیں، چند اس کے مختصر تعارف کے ساتھ کتاب کا نام لکھ دیا جائے کہ یہ کتاب کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا مختصر تعارف کہ اس میں ان پہلو پر گفتگو کی گئی ہے۔ وہ اس طریقے سے ایک پڑھنے کا چیلنج شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب کتابیں ایک دوسرے کو، وہ کتابیں بھی معلوم چلے گی جو ہم سے غیر متعارف تھی، جس کو ہم نہیں جان رہے تھے، اور سجیسٹ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی چیلنج اس میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ کون کتنا جلدی پڑھ سکتا ہے، اس کے بک ریویو اچھا کون لکھ سکتا ہے۔ تو ایک چیلنج آپس میں ہونے کی وجہ سے اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ربط بھی بڑھے گا، اور ربط کی وجہ سے ایک تعلقات بننے کی بنیاد پر پڑھائی میں بھی من لگے گا۔ تو پڑھنے کا ایک چیلنج، مطالعے کا ایک چیلنج شروع کیا جا سکتا ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ کا یا اسٹوڈنٹ کا ٹیکسٹ کی طرف سے رجحان تھوڑا ہٹ رہا ہے، عبارت پڑھنا نہیں چاہتے، آڈیو ویژول کی طرف بہت زیادہ جو ہے رجحان اسٹوڈنٹ کا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مدارس کے طلبہ یا پھر ان جنرل تمام طلبہ اگر پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھ رہے ہوں، بور ہو رہے ہوں، تو آج کے دور میں آڈیو بک اویلیبل ہیں، بہت سارے کتابوں کو ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، بہت ساری کتابوں کے تجزیات، ان کے جو انالائسس ہیں، ان کا جو بک ریویو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ ہم اپنے مطالعے کو مضبوط کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اپنا وقت مطالعے میں صرف کرنے کے لیے ہم ان آڈیو ویژول جو ذرائع ہیں ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مطالعہ جب ہم کرنا شروع کریں گے تو مطالعے کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ
رفتار سفر کے ساتھ سمت سفر طے کریں کہ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں، اس میں تیزی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب سامنے آ رہی ہے، وقت ہے تو جیسے بھی کوئی کتاب آ رہی ہے سامنے، کوئی بھی آرٹیکل آ رہا ہے، کیسے بھی آ رہا ہے، بس پڑھتے چلے جانا ہے، اس کا بہت خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب ہمارے پاس وقت زیادہ ہے اور ہم مطالعے کو اپنی زندگی کا ابھی کے وقت کا حصہ بنا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی خاص موضوع پر پڑھنا شروع کریں، خاص تھیم پر پڑھنا شروع کریں، خاص فیلڈ میں ریسرچ کرنا شروع کریں کہ اس ٹاپک پر بھی میں ہسٹری کی کتابیں میں پڑھوں گا، ہسٹری میں بھی ابھی اینسینٹ ہسٹری، میڈیول ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کروں گا، اسلامی تاریخ میں بھی خلافت کے دور کا مطالعہ کروں گا، اللہ کے نبی کے سوانح حیات کے سلسلے میں جو باریکیاں ہیں پوری طریقے سے ان کو پڑھنے کے سلسلے میں شروع کروں گا، حضرت عمر کا جو دور ہے ابھی صرف اس پر مطالعہ کیا جائے۔ تو ایسا کچھ خاص ڈائریکشن سیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس وقت کا صحیح استعمال کر کے اس صحیح رخ میں اپنے مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم جب مطالعے کو ابھی اس کرونا وائرس کے دور میں اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں تو خاص موضوع پہ پڑھنا شروع کریں، خاص تھیم پہ پڑھنا شروع کریں، اور اس طریقے سے ہم ریسرچ ورک بھی خاص فیلڈ میں ابھی کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ مطالعے کے سلسلے میں چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ابھی یہ مواقع ہمارے سامنے ہیں جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارے سامنے مطالعے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ رائٹنگ اسکل اور تحریر کا بھی ایک بڑا اہم پہلو ہماری زندگی کا حصہ ابھی کے وقت میں ہونا چاہیے۔ جب ہم طلبائی دور میں ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ریگولر روٹینز جب ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں آتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھا جائے، نوٹ لکھا جائے، آرٹیکلز لکھا جائے، کیونکہ ہمارے کورسز اتنے زیادہ ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت کمی ہے، بہت ساری چیزوں کا لکھنے کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لکھ نہیں پاتے۔ ابھی یہ وبائی دور جہاں ہمارے سامنے مسائل ہے، وقت ہمارے سامنے اتنا دے رہا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رائٹنگ اسکل کو اپنے بڑھانے کے لیے ہم اس وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رائٹنگ کے تعلق سے، تحریر کے تعلق سے چند پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ کہ جب ہم جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کا نوٹ بنانا شروع کریں۔ ہم جس بھی چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کا نوٹ بنانا شروع کریں۔ جب نوٹ بنائیں گے اور جب کتاب کا مطالعہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ نوٹ ہمارے پاس اس کتاب کے خلاصے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوگا۔ جب اس موضوع پہ ہمیں پڑھنا ہوگا تو اس نوٹ کو دیکھ کے پوری بات سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک بڑا مواد اکٹھا ہم اس کے لیے کریں گے۔ اسی طریقے سے اسٹڈی مٹیریل تیار کیا، اگر درسی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان درسی کتب کا اسٹڈی مٹیریل ہم تیار کریں، اکیڈمک بکس کا اسٹڈی مٹیریل تیار کریں جو مستقبل میں دوسرے طلبہ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، دوسرے طلبہ اس سے فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور سے مدارس میں یہ بڑا چلن ہوتا ہے کہ مدارس میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم بھی پڑھ رہے تھے مدرسے میں، تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو سینئرز ہوتے تھے ان کے بنائے ہوئے نوٹس کی زیروکس کاپی یا پرانی چیزیں ہمیں ملتی تھی، جس کی روشنی میں ہم اپنا جو نوٹ بناتے تھے دونوں کے موازنے سے ایک اچھا نوٹ بنایا جا سکتا تھا اور ایک پڑھائی کرنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں اس سے آسانی ہوتی تھی۔ تو اکیڈمک بکس کا جب ہم مطالعہ کریں تو اسٹڈی مٹیریل بھی تیار کرتے جائیں ساتھ ساتھ میں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی سرپلس وقت، ٹائم ہمارے پاس موجود ہے۔ انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اگر درسی کتابیں اور اسٹڈی مٹیریل اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے تو ہم کوئی اچھی کہانی لکھ سکتے ہیں، ناول لکھ سکتے ہیں، افسانہ لکھ سکتے ہیں کسی ایک خاص ٹاپک پر، ابھی کے جو موجودہ حالات ہیں، کچھ طنز و مزاح لکھ سکتے ہیں، اس میں انٹرسٹ آئے گا، وہ لکھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ آج کے دور میں ڈرامہ یا پھر ڈاکومنٹری موویز یا فلم، یہ سماج کا جو عکس ہے، ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے اس چیزوں میں، اور لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے، ذہن کو بنانے کے لیے آج اس ذریعے کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ موویز کے ذریعے سے، ڈاکومنٹریز ویڈیو کے ذریعے سے، شارٹ فلم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک اچھا وقت ہے کہ ہم آج کے اس موجودہ دور میں فلم رائٹنگ، ڈاکومنٹری رائٹنگ، ویڈیوز کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر وہ ہنر ہے تو اس کو لکھنے کے بعد اس پہ ویڈیوز بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اسکرپٹ رائٹنگ، فلم رائٹنگ، مختصر جو فلمیں ہوتی ہیں وہ بھی لکھنا ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں تاکہ ہم اچھی چیزوں کو لوگوں تک پروموٹ کر سکیں، جہاں پہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اس ذریعے کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس وہ اچھا مواد موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے ذہن کو صاف بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور ایک اچھا سماج بھی اس سے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تحریر کے سلسلے میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو تحریر کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اشعار اور نظمیں لکھی جائیں۔ علامہ اقبال نے اپنی اشعار اور اپنی نظموں سے انقلاب پیدا کیا تھا۔ ابھی جو موجودہ دور میں جو تحریک
اور بہت اہم تحریک CA/NRC کی جو تحریک چلی، اس اسٹرگل میں سڑکوں پر طلباء کے زبانوں پر، ان کے پلے کارڈز پر راحت اندوری صاحب کے وہ اشعار جو ہے لکھے ہوئے تھے. ابھی راحت اندوری صاحب کا انتقال ہوا موجودہ دور میں، ان کے وہ اشعار لکھے ہوئے تھے تو جو ابھی کے حالات کے حساب سے ریلیونٹ تھے. اس میں سے بہت سارے طلباء، بہت سارے پروٹیسٹ کرنے والے ساتھی، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو راحت اندوری کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اشعار نے ان کو اتنا متاثر کیا حالات کے اعتبار سے کہ وہ ان کے اشعار کو استعمال کر رہے تھے. تو اشعار کا بھی استعمال حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے بہت اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے. تو ابھی اس پینڈیمک کے ماحول میں جہاں ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم اشعار اور نظمیں بھی بہت اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں. ایک اہم پہلو تحریر کے سلسلے میں اور رائٹنگ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی کے جو برننگ ایشوز ہیں، جو موجودہ مسائل ہیں، جو اہم موضوعات ہیں، جو موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، ان موضوعات پر گفتگو تو ہو رہی ہوتی ہے، آرٹیکل رائٹنگ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی ذہن سازی اس بنیاد پر نہیں ہو پاتی. آج کے دور میں جب کہ پورا آڈینس، تمام لوگ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، لوگ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوبس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آرٹیکلز پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، تو ایک ایسے موقع سے ایک بہت اہم پہلو تحریر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم برننگ ایشوز پہ آرٹیکل رائٹنگ کریں اور ان برننگ ایشوز اور اہم مسائل پر اس کا جو تعمیری رخ ہے، اس کے جو اہم پہلو ہیں جس سے لوگوں کی اچھے طریقے سے اور تعمیری طریقے سے ذہن سازی کی جا سکتی ہے، تو ان موضوعات پر آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، ان آرٹیکلس کو لکھنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے. جن ریسورسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مراجع اور مصادر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان میں وقت لگانے کے لیے ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے. تو ہم تحریر میں اہم مسائل اور موجودہ مسائل پر مضامین بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنا بلاگ بھی شروع کر سکتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے آرٹیکلس سے زیادہ تر لوگ فائدہ اٹھائیں تو ہم اپنا بلاگ بنا کر اس میں اپنے آرٹیکلس کو دے سکتے ہیں، تاکہ مستقبل میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑے تو اس بلاگ اور آپ کے رائٹنگ کی طرف، ان موضوعات پر لکھے گئے مضامین کی طرف لوگ رخ کر سکتے ہیں. یہ چند چیزیں ہم نے تعلیمی پہلو سے بات کی کہ کس طریقے سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تحریریں کی جا سکتی ہیں. اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایسے موقع سے ہم، جب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، ہم اپنے اندر نئی مہارت پیدا کر سکتے ہیں، نیو اسکل سیکھ سکتے ہیں، نئے اسکل اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھا خاصا وقت. عام طور سے جب طلبائی زندگی میں ہمارا نارمل روٹین چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ڈیلی روٹین اور طلبائی دور میں ہمارے پڑھائی لکھائی میں ہمارے مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ نئے اسکل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. عموماً طلباء کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے علاوہ کچھ نئی اسکل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے اپنے سلیبس اتنے زیادہ ہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نئے اسکل سیکھنے کی طرف رخ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں. تو ایک ایسے موقع پہ جب ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے، ہم اپنے نئے اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، نئی زبان سیکھ سکتے ہیں. عموماً مدارس کے طلباء کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اردو اور عربی زبانوں میں، پرشین میں کسی حد تک مہارت ہوتی ہے، لیکن انگلش جو ایک اہم زبان ہے، ہندی جو ہندوستان کے لیے ایک اہم زبان ہے اور رابطے کی ایک بڑی زبان ہے، تو ان زبانوں میں ہماری مہارت نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے کام، خصوصاً دعوتی کام میں ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو مدارس کے طلباء کے لیے ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ وہ نئی زبان، اپنے کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس وقت کا استعمال کر لیں. رابطے کی زبان میں اشارے کی زبان سیکھا جا سکتا ہے، اشارے کی زبان ہم سیکھ سکتے ہیں. شارٹ ہینڈ رائٹنگ کے لیے جو زبان سکھایا جاتا ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو نئی زبان کوئی سیکھ سکتے ہیں، اپنے کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے آرٹیکلس رائٹنگ کی اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک اس موقع سے ایک نیا اسکل ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مدارس کے طلباء اپنے ٹیکنیکل نالج کو ڈیولپ کریں. شروعات میں جو ہم نے گفتگو کی کہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کے دور میں مدارس پوری طریقے سے متاثر ہوا ہے، مدارس کے طلباء متاثر ہوئے، اساتذہ متاثر ہوئے، لیکن اس کے باوجود آن لائن ایجوکیشن کا ایک اہم آپشن ہے، لیکن اس کے باوجود دینی مدارس آن لائن ایجوکیشن کے اس موقع سے بھی محروم ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ جو ہم نے یہ بتائی کہ وہ تکنیکی اعتبار سے کمزور ہے، ٹیکنیکل نالج ان کے پاس نہیں ہے، طلبہ ٹیکنیکل نالج سے پوری طریقے سے لیس نہیں ہے، اساتذہ نہیں ہے، اور نہ ہی انتظامیہ ان کی سہولت
فراہم کر پا رہا ہے. تو آج اگر اس موقع سے جبکہ ٹیکنیکل نالج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہم تکنیکی اعتبار سے اگر ہمارا نالج بہتر ہوتا اور ہم تکنیکی اعتبار سے بہتر ہوتے, تو آن لائن ایجوکیشن جو ابھی کا واحد ایک آپشن دکھائی دے رہا ہے, اس سے دینی مدارس بھی بہت حد تک فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو ایسے موقع سے ہم اپنے ٹیکنیکل نالج کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. طلبہ مدارس ٹیکنیکل نالج ڈیولپ کر سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں, ایپس جتنے بھی ابھی کے دور میں جو موجود وسائل ہیں ایپس کی شکل میں, اپلیکیشنز کی شکل میں, ان اپلیکیشن کا نالج حاصل کر سکتے ہیں, جس سے آج کے دور میں بھی جو محدود وسائل, لمیٹڈ ریسورسز موجود ہیں, اس مسائل کے دور میں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اپنے ٹیکنیکل اسکل کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں, ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے, یوٹیوب پہ آن لائن کورسز اویلیبل ہیں, ویڈیوز اویلیبل ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے. اپنے جنرل نالج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور ایک ایسے موقع سے ٹیکنیکل نالج کے ذریعے سے ہم اپنے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال جو ہے کر سکتے ہیں. یہ چند چیزیں جو ہے نیو اسکل ڈیولپمنٹ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ہمارے پاس نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے لیے, غیر تعلیمی سرگرمیاں, غیر درسی سرگرمیوں کے لیے بھی ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے. جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً طلبائی دور میں جب ہمارا نارمل روٹین چل رہا ہوتا ہے تو غیر درسی چیزوں کے لیے اور دوسرے ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, یا تو ہمارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہو پاتا ہے, جس کی بنیاد پر ہم دوسرے سرگرمیاں نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے پاس کچھ ایسے پریکٹیکل جو ہے ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جس کو ہم بہت آسان سے گھر میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں درخت لگا سکتے ہیں, پلانٹیشن کا کام کر سکتے ہیں, اپنے تعلیمی اداروں کو ایکو فرینڈلی کر سکتے ہیں, ان میں درخت لگا سکتے ہیں, ایک ہرا بھرا جو ہے کیمپس ہم بنا سکتے ہیں, پلانٹیشن کا کام کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے خود کئی بیماریاں دور ہوگی, اور خلافت الارض اور امارت الارض کی جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ بھی ادا ہم کر سکتے ہیں بہت اچھا. گھروں میں ہم ورزش کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایک بڑا کام اس موقع سے وہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے خاندانی تعلقات کو استوار کریں. عموماً تعلیمی دور میں ہماری سرگرمیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے خود غرضی کی زندگی جینے لگتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اپنے رشتہ داروں کو ہم وقت نہیں دے پاتے, ہمارے خاندانی تعلقات جو ہے کمزور ہونے لگتے ہیں. تو اس موقع سے ہم اپنے خاندانی تعلقات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اگر کچھ مسائل ہے تو ان مسائل کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, گھروں کی صفائی کی جا سکتی ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ایسے موقع سے طلبہ مدارس گھر بیٹھے یا ان جنرل ہر جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کر سکتا ہے کہ کھانا بنانے کا طریقہ وہ سیکھ سکتا ہے, کھانے بنانے کے اسکلس وہ سیکھ سکتا ہے, اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کے لیے بہت وسائل کی بھی ضرورت نہیں, گھر میں جو موجودہ وسائل ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ سیکھ سکتا ہے. کوئی اچھی ویڈیو دستاویزی فلم ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس موقع سے ایک بہت اہم کام, بہت اہم سرگرمی, بہت اچھی ایکٹیویٹی وہ کی جا سکتی ہے کہ فرسٹ ایڈ کی نالج حاصل کی جا سکتی ہے, پراتھمک اپچار کی جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے. عموماً یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کسی فرد کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا, کسی طرح کی پریشانی ہو گئی, تو کم جانکاری کی بنیاد پر جو کام ہم گھر بیٹھے ہی فرسٹ ایڈ کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکتے تھے, وہ افراتفری کے ماحول میں وہ حالات اور خراب ہو جا سکتے ہیں. تو پراتھمک اپچار سیکھا جا سکتا ہے, فرسٹ ایڈ کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو جانا جا سکتا ہے, اور جو ہے ابتدائی طبی امداد جو ہے اس کا نالج حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم ایک اہم کام اس موقع سے اور بہت انٹرسٹنگ کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے شجر نسب, اپنی جڑیں تلاش کریں کہ ہمارے والدین کی جڑیں کیا ہیں, ہمارے والد صاحب کا شجر نسب کیسا ہے, کہاں ہے, کہاں تک تلاش کر سکتے ہیں. اپنی تاریخ جاننے کی کوشش کریں, اپنی والدہ کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں. تو بہت ایک انٹرسٹنگ چیز اور ایک اچھا کام ہمیں اس موقع سے کیا جا سکتا ہے. ہم سماجی سوشل طور پر جو ہے انگیج ہو سکتے ہیں. ایسے میں ابھی اس کرونا وائرس کے دور میں, اس پینڈیمک کے دور میں پورا سماج بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئی ہے. نارمل دنوں میں ہم جب اپنے رشتہ داروں میں, اپنے نیبرہڈ میں, اپنے پڑوسیوں کے حالات سے واقفیت ہمیں نہیں ہو پاتی ہے, ایسے موقع سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حالات سے واقف ہوں, ان کے مسائل کو ہم کس حد تک دور کر سکتے ہیں, اس میں بھی ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے انوالو کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے انفنشڈ ورک جو ہم زمانے سے پینڈنگ کرتے چلے آ رہے تھے, ہم ان تمام کو پورا کر سکتے ہیں. طلبہ مدارس کے لیے خصوصاً ایک بہت اہم سرگرمی اور ایک بہت اچھا مشغلہ میں کہوں گا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے موقع سے جب تعلیمی ادارے پوری طریقے سے بند ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, مدارس بند ہیں, گھروں میں بچے ہیں اور ان بچوں سے پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ تعلیمی سرگرمی نہیں ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو وہ بچے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. ایسے موقع سے دینی تعلیم کو فروغ دینے کا ایک بہت اہم اور بہت اچھا موقع ہے کہ محلہ مدرسہ شروع کیا جائے, محلہ اسکول شروع کیا جائے, اپنے آس پاس کے 10 بچے 15 بچوں کو بٹھا کر دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے.
عام طور سے نارمل دنوں میں ہم ماڈرن ایجوکیشن تو بچے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے پاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم اور خصوصاً بنیادی دینی تعلیم کو تک بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ تو ایک ایسے موقع سے جب پوری طریقے سے ہمارے پاس وقت ہے، ہم دینی تعلیم کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے فروغ دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے طلبہ بھی اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں اور اساتذہ بھی انگیج اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں، حدیث کی تعلیم دے سکتے ہیں، اصول فقہ کی تعلیم دے سکتے ہیں، روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس میں قرآنی رہنمائی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے وہ دے سکتے ہیں، اسلامی تاریخ کے اہم پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، درس قرآن وغیرہ کا جو ہے ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسے موقع سے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، دینی تعلیم جو ہے بچوں کو ایسے موقع سے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے، جس میں خصوصاً مدارس کے طلبہ اور مدارس کے اساتذہ اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم کام جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، وہ جمعہ کا خطبہ ذہن سازی کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، امت مسلمہ کو صحیح رخ میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، لیکن عموماً ان جمعہ کے خطبوں میں تعمیری مواد نہیں ہونے کی وجہ سے، اصلاحی مواد نہیں ہونے کی وجہ سے، بہتر مواد نہیں ہونے کی وجہ سے اس جمعہ کا بھی ایک بڑا وقت ہمارا کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک ایسے موقع سے جب ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، ہم دینی مدارس کے طلبہ اور اساتذہ علماء دین جمعہ کے خطبے کو کنسٹرکٹیو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے خطبات لکھیں، مختلف پہلو سے جمعہ کے خطبات کے لیے مواد تیار کریں، جو آنے والے دنوں میں بھی جب حالات درست ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے، اس موقع سے بھی اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ تو جمعہ کا خطبہ دینی مدارس کے طلبہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے بنا سکتے۔ یہ چند نان اکیڈمک سرگرمیاں تھیں۔ اب اگر میں یہاں پہ ایک بہت اہم پہلو اور خصوصاً تحریکی گفتگو کروں، خالصتاً تحریکی گفتگو کروں اور یہ بتاؤں کہ اس پینڈیمک کے ماحول میں، ناسازگار حالات میں بھی ہمارے لیے تحریکی اعتبار سے کیا اپارچونٹیز اور مواقع موجود ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے تحریکی سرگرمیوں کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ ان حالات میں بھی ہم تحریکی سرگرمیاں اپنی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مطالعے کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اسی سے جڑ کر ایک اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو تحریکی کتب کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس ایک اچھا خاصا وقت ہے کہ ہم اپنے مطالعے کے رخ کو تحریکی رخ دے سکتے ہیں، اور تحریکی کتب جو ہمارے تحریکی لٹریچرز ہیں، اور خصوصاً ان تحریکی کتب میں جو ہمارے نظریاتی کتابیں ہیں، ان نظریاتی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ ہم تحریک کا حصہ تو ہیں، لیکن تحریک کی فکر سے، تحریک کے نظریات سے ہم واقفیت نہیں ہیں یا پھر مطابقت نہیں ہے، تو ہم ٹیم کا حصہ بن کر بھی ٹیم کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں، کیونکہ ہم تحریک کی فکر سے نابلد نہیں جانتے ہم تحریک کی فکر کیا ہے۔ تو اس موقع سے جب ہم تحریک کا حصہ ہیں، اپنے آپ کو تحریکی فرد کہتے ہیں، تو تحریکی کتب کے ساتھ ساتھ نظریاتی کتب کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو نظریاتی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ جس ٹیم کا ہم حصہ ہیں، جس تحریک کا حصہ ہیں، ہم نظریاتی اعتبار سے بھی اس تنظیم سے جڑیں۔ ایسے موقع سے جب ہم تحریک کا حصہ ہیں تو تحریکی گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کئی بار عام طور سے مختلف جہات سے جو گفتگو ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں تحریک کے تعلق سے بھی شک و شبہات پیدا ہو جاتا ہے، تحریکی رہنما کے تعلق سے، تحریک کی تاریخ کے تعلق سے، تحریک کے طریقہ کار کے تعلق سے کنفیوژن ہمارے ذہن میں نکل کے آتے ہیں، تذبذب کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم موقع ہے کہ ایسے موقع سے ہم اپنے تحریکی شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں، تحریکی کتب کے ذریعے سے، تحریکی رہنماؤں سے بات کر کے، اور تحریک کے جو ایکسپرٹیز ہے، جو نظریاتی اعتبار سے بہتر گفتگو کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ہم اپنے تحریک کے شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں اور مضبوطی سے تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، تحریک کا ایک اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم اس موقع سے تحریکی سرگرمی یہ کر سکتے ہیں کہ تنظیم اور اپنی جو ہے تحریک اور دوسری تحریکوں کا تقابلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تحریکات کا تقابلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تنظیموں کا تقابلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو باریکی سے جانا جا سکتا ہے، ان کے نظریات کو جانا جا سکتا ہے، ان کے طریقہ کار کو جانا جا سکتا ہے۔ تو یہ تنظیم کا جو ہے تقابلی مطالعہ ہم اس موقع سے کریں۔ تنظیم کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تنظیم کی تاریخ سے بھی واقفیت نہیں ہو پاتی ہے، تحریک کے رہنماؤں کی تاریخ سے جو ہے واقفیت نہیں ہو پاتی، تو اس موقع سے ہم تنظیمی تاریخ کا بھی گہرائی سے مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر تنظیم کن پڑاؤ سے گزر کر، کن اپس اینڈ ڈاؤنز کو دیکھتے ہوئے، کن مراحل کو طے کرتے ہوئے آج ہم تک تحریک اس حالت میں پہنچی ہے، ان تحریک کے سے پوری طریقے سے ہمیں واقفیت ہو سکے۔
ابھی جو اس پینڈیمک سے پہلے دعوتی کام کا جو سلسلہ، دعوتی کام نے جو اسپیڈ پکڑا تھا، اس کرونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس وبائی دور میں دعوتی کام بالکل رک سا گیا، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بڑا اثر دعوتی کام پہ ہمیں دکھائی دیا ہے، جو ہماری تحریک کا اہم حصہ ہے۔ انفرادی طور پر دعوت دین کے فریضے کو انجام دینا ہے، اور اجتماعی اور تنظیمی طور پر دعوت دین کے کام کرنے کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ابھی کے وقت میں بھی ہم اپنے دعوتی ربط کو بڑھا سکتے ہیں، اور دعوتی ربط کو جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں، اور دعوت کے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے آرٹیکلس رائٹنگ کے ذریعے سے۔ تو ایک بہت اہم پہلو تحریکی سرگرمی یہ ہے کہ ہم موجودہ وسائل جو ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس جو موجود سنسادن ہیں، جو وسائل ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے دعوتی کام کو اور دعوتی ربط کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آج پوری دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، اس پہ موجود ہے۔ تو ہمارے پاس تو گھر بیٹھے یہ موقع ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ذرائع کا استعمال کر سکتے ہیں گھر بیٹھے، اور ان کے لیے ضروری جو سورسز ہیں وہ سورسز بھی ہمیں بہت آسانی سے اویلیبل ہو سکتے ہیں ابھی کے دور میں۔ تو ہم اپنے دعوتی ربط کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ تحریکی سرگرمیاں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ آخر میں چند بات، آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام چیزوں کے لیے مسائل پر ہم نے گفتگو کی، مواقع پہ گفتگو کی۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو وقت ہے وہ اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا بہت بہترین موقع اور بہت اہم موقع ہے، کہ ابھی کے وقت میں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حالات جو بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے کرونا وائرس کی وبا سے اور اس میں سے خوفزدہ ہے۔ ہزاروں افراد جو ہے اس سے بیماری کی وجہ سے، اس وبائی مرض کی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر گئے ہیں، اور لاکھوں افراد اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کو اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں ہر وقت اس وبائی دور میں، ہر وقت، ہر لمحہ، خاص کر ایسے مصیبت زدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہترین موقع ہے، ہم پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اس وبائی مرض سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین موقع ہمارے پاس ہے، اور اہم موقع ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی سرگرمی نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے رکھی کہ کس طریقے سے اس وبائی مرض نے پوری دنیا کو، خصوصاً تعلیم کے شعبے کو متاثر کیا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً دینی مدارس کس طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ لیکن اس حالات میں بھی ہمارے پاس جو مواقع ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے استعمال کے ذریعے جو ہے دعوتی کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین سے گزارش ہے کہ ان کے کوئی سوالات ہو تو چیٹ باکس میں پوسٹ کرے، انشاءاللہ اس کا جواب ابو طلحہ بھائی پیش کریں گے۔ الحمدللہ پروگرام اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں بردر ابراہیم خان صاحب، کیمپس اور پیئر سیکریٹری اسیوا آندھرا پردیش، کہ وہ ووٹ آف تھینکس پیش کرے۔ بردر ابراہیم خان صاحب۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا انتہا فضل ہے، ہم اس پروگرام کے درمیان دینی مدارس کے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں اس مسائل کو سمجھیں، اور میں آخری اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر بھائی ابو طلحہ افضل صاحب نیشنل سیکریٹری، ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس قیمتی وقت ہمارے لیے دیے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہ پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں، اور آنے والے آن لائن پروگرامز کو فالو کرنے کے لیے اس سے وہ آندھرا پردیش فیس بک پہ جائیے، انشاءاللہ آپ اس کے اندر آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں گے آنے والے پروگرامز کو لے کر۔
اور میں یہ پروگرام کے لیے جتنے بھی سپورٹ ٹیم کام کیا ہے اس ٹیم کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی سے میرے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔